تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان پر یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور پھر خدا کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کریں اور پیغمبر کے بعد اولو الامر کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنی پاک کتاب میں یہ بیان کر کے ایمان والوں کو یہ امر دے دیا اور یہ حکم دے دیا کہ پیغمبر کے بعد بھی تمہارے ہادی اور رہبر کا انتظام میں نے خود کر لیا ہے، اور تم بغیر ہادی اور رہبر کے نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اولو الامر سے مراد پیغمبر کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک کی شخصیات ہیں، اور انہی کی پیروی میں اور انہی کی اقتداء میں امت کی نجات ہے۔ اور یہ اولو الامر ہستیاں کہ جن میں سے سب سے پہلی ہستی مولا کائنات امیر المومنین کی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی پیروی کا حکم خود خدا نے جب قرآن میں دے دیا تو اب رسول اللہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ علی علیہ السلام کو اس امت کے سامنے ایک رہبر کی حیثیت سے پہچنوائیں، اور پیغمبر خدا نے بہت احسن طریقے سے مولا کائنات کی معرفی کروائی، مولا کائنات کو اس امت کے سامنے ایک رہبر کے طور پر، ایک ہادی کے طور پر پہچنوایا۔ مخصوصاً جب رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو پیغمبر خدا بار بار مولا کائنات کو اس امت کے سامنے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین اور میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ رسول خدا جب حجۃ الوداع کے موقع سے واپس لوٹتے ہیں تو پیغمبر اکرم مختلف مناسبتوں سے کبھی مسجد میں، کبھی منبر پر، کبھی خطبے میں، کبھی نماز کے بعد مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کرتے ہیں کہ جو ان کی رحلت کے بعد ہونے والا ہے، اور بار بار امت کو اس بات سے ہوشیار اور خبردار کرتے ہیں کہ ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، میرے بعد مسلمانوں میں فتنہ نہ ہونے پائے۔ کیونکہ میں اپنے بعد علی ابن ابی طالب سے لے کر امام زمانہ تک تمام تر ہادیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں تم لوگوں کے درمیان قرآن اور اس کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام اور میری اطرت کے وجود کو چھوڑے جا رہا ہوں۔
اور یہ دونوں چیزیں تمہاری نجات کا سبب ہیں اور تمہاری رہبریت کے لیے کافی ہیں. تمہیں راستہ دکھانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا لازمی ہیں. اور بار بار امت کو کہتے رہے کہ خبردار میرے بعد میری اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور خبردار جو ان سے تمسک کو ترک کر دیا، اور کہتے رہے، حکم دیتے رہے کہ میری اہل بیت کی اطاعت کرنا اور ان سے تمسک رکھنا. بار بار سفارش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری اہل بیت کی مدد کو نہ آؤ، یہ تمہارے ہادی ہیں، اگر تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاریں تو تم پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرنا. بس عزیزان، یہ رسول خدا نے خدائی امر کو اس صورت میں ہمارے درمیان نافذ کیا اور ہمیں پہچانوایا، ہمیں بتایا کہ روز روشن کی طرح تمام تر تاریخی کتب میں یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا نے صرف قرآن ہی نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن سکھانے والے بھی ہمیں عطا کیے، اور واضح طور پر فرمایا کہ خبردار کہ تو نے، اے میری امت، کہ تو نے کبھی میرے اہل بیت کو کچھ سکھانے کی کوشش کی ہو تو، کیونکہ یہ میرے اہل بیت تم سے کہیں زیادہ دانا تر ہیں اور تم سے کہیں زیادہ علم میں اعلیٰ ہیں. جتنا علم ان کے پاس ہے اتنا تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. بس مولا رسول خدا نے قرآن کے ساتھ ہمیں اہل بیت عطا کیے اور مخصوصاً امیر المومنین کی پیروی کا حکم دیا اور ان کی مخالفت سے ہمیں روکے رکھا اور ہمیں اس بات سے منع کیا کہ کبھی میری اہل بیت سے روگردان نہ ہونا اور ان کے راستے کو نہ چھوڑنا. ایک سنی علماء میں سے ایک عالم دین ہے جو بہت ہی بڑا اکابر علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، جس کا نام ہے قطب الدین شافعی شیرازی. وہ اپنی کتاب کشف الغیوب میں اس طرح سے لکھتا ہے کہ یہ ایک حقیقی اور مسلم امر ہے، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ انسان بغیر رہنما کے راہ کو طے نہیں کر سکتا. جب تک کوئی رہنما نہ ہو تو انسان اس راہ کو طے نہیں کر سکتا. اور وہ خود کہتا ہے لیکن مجھے تعجب ہے خلیفہ دوم کی اس بات سے کہ جب اس نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب خدا کافی ہے اور ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ سنی عالم دین کہتا ہے کہ اس بات کا تو مطلب صاف صاف یہ ہے، اور اس طرح سے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کسی انسان کے ہاتھ میں طبابت کی کتابیں دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ کسی طبیب کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور ان طبابت کی کتابوں میں سے اپنے بیماری کا حل ڈھونڈو. کہتا ہے یہ بات غیر قابل قبول ہے اور محض خطا ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے اور مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. درحالی کہ امت جانتی ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجی، یہ کتاب صامت ہے، اور اس کتاب کو سکھانے کے لیے ہمیں کسی ناطق قرآن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے یہ کہنا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا کتاب اللہ الناطق وہذا هو الصامت، تو مولا کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ کتاب صامت ہے اور میں ایسی کتاب ہوں جو ناطق ہے، جو بولتی ہوئی قرآن ہے، جو چلتی پھرتی قرآن ہے.
مولا کائنات نے اپنی اس قول کے ذریعے سے بتا دیا کہ اگر علی کو چھوڑو گے اور قرآن ہاتھ میں پکڑو گے تو مرتے دم تک بے رہنما رہ جاؤ گے اور بغیر ہادی کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ ہاں عزیزان، یہ اولو الامر ہیں، اور اسی ناطق قرآن کا بیٹا حسین ابن علی، جو وہ خود بھی ناطق قرآن ہے، جس کا وجود سراپے قرآن ہے، کہ جس کے بات کرنے کا انداز قرآن ہے، کہ جو سنتا ہے قرآن سنتا ہے، کہ جو بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، جو چلتے ہیں تو قرآن کی راہ پہ چلتے ہیں۔ یہ ایام امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام انہی اولو الامر کی تیسری کڑی ہیں کہ جن کی اطاعت اور پیروی کا حکم خدا نے دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے متعلق جس طرح سے ہماری بات چل رہی ہے، تو آج امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں اور راستے میں امام کو معلوم ہو گیا کہ کوفے میں میرا سفیر مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ کون سا شہر؟ کوفہ۔ وہ کوفہ جس سے ہزاروں لوگوں نے خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی کے سبب جو مولا نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، تاکہ کوفے جا کر کوفے کے حالات سے آگاہ ہوں اور وہاں کے لوگوں سے مجھ حسین ابن علی کے لیے بیعت لیں۔ لیکن کوفے والوں نے کیا کیا؟ پہلے تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن پھر اس طرح سے روگردان ہو گئے کہ جیسے مسلم کو کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر 9 ذی الحج کو مکے سے کربلا کے درمیان امام کو خبر ملی، اور امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو امام اپنے قیام سے پیچھے نہ ہٹے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حسین ابن علی اپنے کاروان کو لے کر واپس مکے یا مدینے چلے جائیں، نہیں، بلکہ امام علیہ السلام اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے اور آگے چلتے رہے۔ امام علیہ السلام مسلم کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد بہت اچھے طریقے سے کوفے کے حالات سے واقف ہو گئے تھے، اور ان کو کوفے کے حالات سے آگہی ہو چکی تھی، لیکن واپس نہ لوٹے، کیونکہ ان کا اصلی مقصد جو مکے سے نکلتے وقت امام نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ان کا اصلی مقصد امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے، اور جابر اور ظالم حکومت کے خلاف قیام کرنا تھا، تاکہ اس زمانے کے حکمرانوں کا فسق و فجور لوگوں پر عیاں ہو جائے، لوگ جان لیں کہ رسول کی مسند پر وہ شخص بیٹھا ہے کہ جس کا دین سے اور اسلام سے کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر خدا کے حقیقی جانشین تھے، تو لہذا ان پر یہ لازم تھا کہ وہ قیام کا پرچم بلند کریں، تاکہ مسلمانوں کو سمجھا سکیں کہ یزید اور یزید جیسے لوگ خلافت کی لیاقت اور شائستگی نہیں رکھتے، اور آپ علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کے امور کی اصلاح اور بدعتوں کو مٹانے اور سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا۔ امام علیہ السلام اپنے اوپر یہ واجب سمجھتے تھے کہ یہ جو نظام حکومت چل رہا ہے اس کے خلاف قیام کریں، اگرچہ یہ کام
آپ کی شہادت کے ذریعے بھی ممکن ہو، تب بھی امام علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس راہ میں اور میرے اصحاب، میرے عزیز، میرے بچے، میری اولاد قتل ہو جائے گی، سب کے سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اس شہادت کا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ اسلام زندہ رہ جائے گا، میرے نانا کی سنت زندہ ہو جائے گی اور بدعتوں کے آثار مٹ جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے یہ سفر شہادت کے لیے کیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ شہادت حتمی ہے اور ہم سب کو اس راہ میں شہید ہونا ہے، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام کمال کے اس درجے پر فائز تھے، اور ان کمالات کو جو شہادت کے بعد ان کو ملنے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لہذا امام علیہ السلام نے یزید کی اس انتہائی بری اور انتہائی ظالمانہ اور فاسق حکومت کے سامنے قیام کیا، اور امام علیہ السلام رہتی دنیا تک جو آزادی کے خواہاں افراد ہیں اور ایسے انسانوں کے لیے کہ جو حریت پسند ہیں، ان کے لیے امام علیہ السلام نے یہ درس چھوڑا کہ چاہے سر تن سے جدا ہو جائے، چاہے 6 ماہ کا بچہ قربان کرنا پڑے، تب بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اے انسانوں، جب اپنے زمانے میں دیکھو کہ اسلام کے نام پر بے دینی اور بے راہ روی اسلامی معاشرے میں عام ہو رہی ہے، خدا کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال کیا جا رہا ہے، تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، چاہے تمہیں موت ہی کیوں نہ آ جائے، کیونکہ جب یہ موت آتی ہے، جب حق کی راہ میں موت آتی ہے، تو یہ موت انسان کو مرنے نہیں دیتی بلکہ قیامت تک زندہ رکھتی ہے، اور وہ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ بس عزیزو، یہ ہماری مجلس کی آج تیسری نشست ہے، اور کربلا کے اس مقصد اور اہداف اور عزاداری کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو اسی شکل و صورت میں، اسی حقیقی صورت میں اپنے زمانے میں زندہ رکھا جائے۔ اور آج جب امام کو معلوم ہوا کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، کون مسلم؟ کچھ ایسے کربلا کے شہداء ہیں کہ جن کی شہادت کربلا سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تعلق حسینی تحریک سے ہے، کہ جو حسینی تحریک سے وابستہ ہیں، لیکن ان کے سر تن سے اس وقت جدا ہوئے جب یہ ابھی کربلا میں بھی نہ پہنچے تھے۔ اور ان ہستیوں میں سے ایک شخصیت ہے جناب مسلم بن عقیل کی، جس کو سرنامہ کربلا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جو شہادتوں کے سلسلے میں پہلی شہادت ہے وہ ہے مسلم بن عقیل کی۔ اور مسلم بن عقیل جب کربلا میں تنہا رہ گئے، اور جب ان کا کوئی ساتھی باقی نہ رہا، اور وہ جانتے تھے کہ مجھے یہاں پہ قتل کیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، تو ان کی نگرانی اور ان کی پریشانی اپنے ہمسر، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں اور اولاد عقیل کے لیے نہیں تھی۔ اس وقت بھی جناب مسلم بن عقیل کو صرف اور صرف اپنے آقا اور مولا امام حسین کی پریشانی تھی۔
کیوں؟ جب دارالامارہ پر جناب مسلم بن عقیل کو لے جایا گیا اور شہادت کے لیے وہ تیار ہوئے تو جناب مسلم بن عقیل دارالامارہ کی چھت سے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہائے میرا مولا، ہائے میرا آقا، ہائے میرا امام حسین، کہ جس کے لیے میں پریشان ہوں، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ مکے اور مدینے سے نکل چکا ہے، کہ جو کربلا کا راہی ہے، کہ جس کو تم لوگوں نے بلایا وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، میں اسی کے لیے پریشان ہوں اور اسی کے لیے نگران ہوں۔ بس عزیزو، جناب مسلم بن عقیل خاندان عقیل کے لیے پریشان نہیں ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے کربلا جا رہے ہیں اور وہ بھی اسی راستے میں ہیں، لیکن جناب مسلم بن عقیل صرف اور صرف اپنے مولا کے لیے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں جب سلام کیا جائے تو سلام کا جواب واجب ہوتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح سے سلام کیا کہ اللہ کی حمد کی، رسول اللہ پر درود بھیجا، خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ کہا، اور پھر کہا کہ پروردگارا مجھ اور اس قوم کے درمیان تو خود فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا رویہ رکھا، کتنا برا سلوک کیا میرے ساتھ۔ اور اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا اور مولا حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب مسلم نے یہ سلام کیا تو یقیناً بلکہ تاریخ کی کتابیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ امام حسین نے قتل گاہ میں جناب مسلم بن عقیل کو یاد کیا۔ بس عزیزو، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ دارالامارہ پر جناب مسلم کو لے جا کر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور جناب مسلم کا سر وہ پہلا سر تھا جو نیزے پر بلند ہوا، اور مسلم بھی اپنے مولا اور آقا کی طرح غربت میں تشنہ لب شہادت کو پہنچے اور ان کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے ادادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے